عید الاضحیٰ پوری آبوتاب نال اللہ دیا رحمتاں، اللہ دا فضل، اللہ دا کرم لے کے ساڈے تے سایہ فگن ہوئی۔ اج عید مبارک دا تیسرا دن سبحان اللہ، اور نالے جمعۃ المبارک۔ گھڑیاں بڑیاں قیمتی نے، لمحات بڑے افضل تے اعلیٰ نے۔ میرا دل کرتا ہے کہ انہاں لمحیاں وچ اسی انہاں نوں یاد کریے جنہاں نے حج کیتا ہے۔ کچھ گلاں کعبہ شریف دیاں کریے، کچھ مکہ شریف دیاں کریے، کچھ انہاں پر نور وادیاں دیاں کریے جتھے جا کے بندہ مومن نوں قرار ملتا ہے۔ پوری دنیا اور اس پوری دنیا میں رہن والا ہر فرد اس گل کو بخوبی جانتا ہے کہ فطرتی طور پہ ہر بندے دے دل اندر ایک جذبہ محبت کا موجود ہے۔ جذبہ محبت کا موجود ہے۔ کسی کو کسی نال محبت ہے، کسی کو کسی نال محبت ہے، کوئی کسی کا محبوب ہے، کوئی کسی کا محبوب ہے، اور محبت کے انداز سب دے جدا جدا نے۔ ایک بندے کو اس محبت یہ ہے کہ اس نے ایک بندے کو محبت اس چیز نہ لے کہ وہ بندہ صرف کھیتاں نال پیار کرتا ہے، ایک بندہ صرف زمیناں نال پیار کرتا ہے، ایک بندہ صرف کوٹھیاں نال پیار کرتا ہے، ایک بندہ صرف جائیداد، مال، دولت، دنیا کی رنائی، دنیا کا حسن، دنیا کی خوبصورتی یہ محبت کرتا ہے۔ ایک بندے کو گڈیاں نال پیار ہے، ایک بندے کو زمینداری نال پیار ہے، ایک بندے کو مویشی پالن نال پیار ہے، ایک بندے کو کسی نال پیار، کسی نال میں زیادہ تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا۔ ہر کسی کے پیار کا انداز جدا کرنا ہے، اور ہر کسی کو ایک جیسی محبت اللہ نے عطا نہیں کی۔ کسی کو پیار کسی نال، کسی کو پیار کسی نال، لیکن اس کائنات کے اندر کامیاب ترین وہ انسان ہے جنہوں پیار اللہ کے نال بھی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نال بھی ہے۔ جنہوں میرا جملہ سمجھ آیا اس کی آواز میں سبحان اللہ۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ جنہوں اللہ کا محبت ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہے۔ اور کامیابی قدم بھی والے کیوں دیئے جنہاں اللہ کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہو جائے، پھر محب بن تو بعد قدیہ منزل انسان جو نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے میں پیار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے میں پیار فرماتے ہیں۔ اس کی ایک میں مثال دیا، جدو غزوہ خیبر سے، غزوہ خیبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا میں اس وقت دینا ہے جدے ہاتھ دے اللہ سانو فتح عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جدے ہاتھ دے اللہ سانو، جدے ہاتھ دے اللہ سانو فتح عطا کرے گا۔ جھنڈا کل اس شخص کو دیتا جائے گا جدے ہاتھ دے اللہ سانو فتح عطا کرے گا۔ ساری رات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انتظار میں رہے کہ صبح ایک قرآن جنہیں نام نکلنا ہے، صبح ایک جھنڈا کنوں دیتا جاتا ہے۔ جدو دن چلیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نا علی ابن ابی طالب، اے میرے غلاموں میرا علی کتنے ہے؟ میرا علی کتنے ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، جھنڈا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیتا اور نالے کی نشانی بھی بیان فرمائی. فرمایا میرے غلاموں کل چنگا میں اردو عطا کرنا ہے جنہیں ہاتھ اٹھے اللہ سانو فتح بھی دے گا. وہ کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے اللہ کے رسول کا پیار کرتا ہے. اللہ کے اللہ کا رسول کے نال پیار کرتا ہے. وہ اللہ کے اللہ کے رسول کا پیار کرتا ہے. اللہ کے اللہ کا رسول وہ دے نال پیار کرتا ہے. صرف مثال ایک دیتی ہے. ہر صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی رضی اللہ تعالی مجمعین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آلے بیت کرام کا ایک فرد رضی اللہ تعالی مجمعین کے سارے اللہ کے چنیدہ لوگ نے, اللہ کے چنے لوگ نے, اللہ کے پسندیدہ لوگ نے. یہ سارے اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کرتے رہے کہ اللہ کے اللہ کا رسول انہوں پیار کرتا ہے. میں صرف بخاری شریف جو بطور مثال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مثال پیش کی تھی کہ کدی وہ وقت آ جاتا ہے کہ جدوں محبت کرنے والا خود محبوب بن جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اتنی خدمت کرو, اتنی خدمت کرو, اتنی خدمت کرو, کبھی وہ وقت آئے گا کہ تم خود مخدوم بن جاؤ گے, لوگ تمہارے خادم بن جائیں گے. پہلے خود خادم بنو, پھر منظر آئے گی کہ جب تم خود مخدوم بنو گے اور ساری کائنات تمہاری خادم بنے گی. اللہ اکبر. کائنات جس کے اندر میں اور تسی رہ رہے ہیں ایک دوسرے شروع تو لے کے ہوندا تھا. کائنات کے اندر جو وجود میں جاؤ تو لے کے آج دے اس لمحے تک اور آج تو لے کے صبح قیامت تک جنیاں رونقاں کو نظر آنیاں تے آ رہیاں نے, یہ ساریاں محبت کا پھل نے. نہیں سمجھ آئی تاں سبحان اللہ بولو نا. میں وضاحت کر دینا یہ محبت کا ثمرہ ہے, محبت کا رزلٹ ہے, محبت کا پھل ہے. یہ مختصر تشریح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں سی بننا, کچھ بھی نہیں سی بننا. اگر اللہ نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ ہوتی تو کوئی شے نہیں سی ہوتی. اس محبت کا رزلٹ ہے کائنات کا وجود, جیڑی محبت اللہ نے اپنے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا رزلٹ ہے. اور اگر محبت نہ ہوتی میں اس میں چھوٹی مثال دے رہا 20 کتابوں میں روایت موجود ہے جدو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے جدے صدقے میری توبہ قبول ہوئی ہے, ایک کون ہے؟ تعارف پوچھیا حضرت آدم علیہ السلام نے کنوں اللہ تعالیٰ. یا اللہ کون ہے ہستی جدا نام تو عرش تے اپنے نام دے نال لکھیا ہے, جدے صدقے میری توبہ قبول ہو رہی ہے اور میری سنی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف نہیں کروایا کہ اے آدم یہ میرا محبوب ہے, یہ بھی تعارف نہیں کروایا اے آدم یہ میرا حبیب ہے, یہ میرا محمد ہے, یہ میرا احمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بھی تعارف نہیں کروایا کہ یہ میرا نبی ہے, یہ میرا رسول ہے. یہ تعارف نہیں کروایا اللہ تعالیٰ کو جب آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جنہیں صدقے میری توبہ قبول ہوئی میرا تعارف کیے. اللہ تعالیٰ نے تعارف ارشاد فرمایا آدم سن لو لا ہو ما خلقتو کا تجھی روایت الفاظ نے لولا محمد ما خلقتو کا. اے آدم یہ تعارف پوچھے یہ پہچان پوچھی یہ ذات کا ہے. فرمایا آدم یہ تعارف ہے اگر یہ نہ ہوتا میں تینوں ہی پیدا کوئی نہیں سی کرنا.
جتنے اگے پیر سی لیا گیا تو انہوں نے چھڑ دیتا ہوں کون مان لیا یہ ہو گیا میرا مرید 7-8 دن بعد ہے میں اس کو پوچھا کہ 3 دن پڑ گیا ہو ادھر ہی نہ ہوا چلو بیٹھے بس ٹھیک اللہ اکبر مجھے ہے نہیں بولو سبحان اللہ اور اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ ذوق نہ بولو سبحان اللہ آدم اگر یہ نہ ہوتا تو تجھے بھی میں پیدا نہ کرتا گل میں کر دیتی ہے تھوڑی جی کھول دیا گل باپ پہلے ہوتا ہے یا بیٹا جی باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا بعد میں ہوتا ہے باپ نہ ہو تو بیٹا پیدا نہیں ہوتا اچھا باپ ہوتا ہے پہلے بیٹا ہوتا ہے بعد میں اگر آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم ہوتے بولو اگر آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم ہوتے چاکرہ کیوں بولتے ہو کھول کے بولو ساڑھے ابا جی کون نے حضرت آدم علیہ السلام جو وہ نہ ہوتے تو ایسا ہونا سی جے آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ایسا نہیں سی ہونا تو جے ساڑھی سرکار نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام ہی نہیں سی ہونا نہیں سمجھ آئی جے آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ایسا کوئی نہیں سی ہونا جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام ہی کوئی نہیں سی ہونا یہ رزلٹ ہے کہ ساری اصل آدم علیہ السلام نہیں سارے وجود کی اصل تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جنہیں آدم علیہ السلام کی بھی اصل ہے جی آیا ہے جی اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نال پیار نہ ہونا محبت نہ ہونی پھر نہ چند ہونا سی نہ تارے ہونے سن نہ سورج ہونا سی نہ خلا نہ فضا نہ ہوا نہ درخت نہ شجر نہ حجر نہ جبادات نہ نباتات نہ حیوانات نہ چرندے نہ پرندے نہ درندے نہ جنت نہ دوزخ نہ درختاں دے پتے نہ ریت دے ذرے نہ پانی دے قطرے نہ جن ہوندے نہ انسان ہوندے نہ فرشتے ہوندے نہ حورا ہوندیاں نہ غلمان ہوندے نہ عرش ہوندا نہ فرش ہوندا نہ خاکی ہوندے نہ نوری ہوندے پھر میں یہ بھی کہہ سکنا نو بھی سی ہونی قلم نہیں سی ہونی کرسی نہیں سی ہونی کائنات دی کوئی شے نہیں سی ہونی تحت سرادی ہستی تو لے کے اللہ دی بلندی تک کوئی شے تو علم وچوں وجود اللہ نے عطا نہیں سی کردا یہ جو کائنات دیاں رونقاں نظر آ رہی ہیں یہ ساریاں رونقاں یہ ساریاں بہاراں یہ ساریاں لڑائیاں اس واسطے نے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہویا ہے اسے پیار دا رزلٹ ہے ساری کائنات اللہ تعالی نے عدم وچوں وجود عطا فرمایا ہے کعبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے محبت دا مظہر ہے کائنات یا باقی چیزاں بنایا ہے یہ محبت دا مظہر بنایا ہے یہ تو تک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد رب العالمین نے فرمایا اے مازاد دے کاجل والیا دوہا دے چہرے والیا لہدیاں زلفاں والیا حکیم دیا قدرہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے کورے دنیا تھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہر مکہ دی قسم میں شہر مکہ دی قسم یا رب العالمین یہ قسم کا دے واسطے نشان فرمائیا یہ تھے زمزم شریف دا گمہ موجود ہے اس واسطے فرمایا بالکل نہیں یہ تھے کعبۃ اللہ موجود ہے اس واسطے فرمایا بالکل نہیں یہ تھے صفا مروہ تیریاں نشانیاں دو پہاڑیاں موجود ہیں اس واسطے قسم نشان فرمائیا فرمایا کائنات والیوں بالکل یہ وجہ نہیں یا اللہ یہ تھے میدان عرفات ہے یہ تھے مزدلفہ ہے یہ تھے میدان منہ ہے اس واسطے قسم ہے فرمایا بالکل نہیں یہ تھے مقام ابراہیم ہے اس واسطے قسم ہے فرمایا بالکل نہیں یہ تھے حجر اسود ہے اس واسطے قسم ہے فرمایا بالکل نہیں یا اللہ قسم کیوں نشان فرمائیا رب العالمین نے فرمایا اے سنے شرے والیا قسم اس واسطے نشان فرمائیے وَأَنْتَ إِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ شہروں میں جتھے تیریاں گلیاں لگیاں ہویاں
بولو فرمایا سونیا شہر ہوئے جتھے تیریاں نورانی تلیاں لگیاں ہوئی نے یہ شہر ہوئے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ اس حال وچ محبوب تیرا ڈیرا ایتھے وے تیرا بھیڑا ایتھے وے تیرا بسیرا ایتھے وے کملی والیا جدوں تو رہندا ایتھے وے میں رب قسم ارشاد فرمانا وا پیا سونیا تیرے رہن والے تھاں دی قسم ہے تیسرا مقام رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فرمایا پہلا گھر جڑا کعبہ شریف کی صورت اندر مکہ شریف کے اندر بنایا گیا ہے ایک کعبے واسطے بنایا گیا ہے ایک بابرکت بنایا ہے مبارکن برکت والا بنایا ہے عالمین صرف ایک جہان واسطے نہیں سارے جہان واسطے ہدایت واسطے بنایا گیا ادھر کعبہ اللہ ہے اسے شہر اندر حبیب اللہ ہے اس شہر مکہ اندر کعبۃ اللہ ہے اس شہر مکہ اندر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے کہ اللہ پھر کعبہ شریف دی وجہ تو قسم نہیں ارشاد فرما رہا اللہ قسم اس واسطے فرماندا ہے سونیا اس شہر مکہ دی قسم اس واسطے وے محبوبہ تو ایتھے رہنا تے کہن والے نے احمد دنیا تھیا آندا ہے عرب شریف تو سچ سے جائے جتھے بکریاں یار چرانا قدم قدم تھے میں پوسے دیوا جتھے کلیاں یار دلانا معافی تو بیمار ہے وہ بھی نہ پڑے جوانا واسطے کوئی معافی نہیں آنکھوں مل کے ذرا اسے نہیں اپنا پڑھو سانوں میں خداویا آوے اسیوں جگہ نو بیٹھیے جنہ جگہ تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی قدم لائے ہوئے نے آنکھوں مل کے ذرا عرب شریف تو سج کے جائیے عرب شریف عرب شریف تو سج کے جائیے اسی سج کے جائیے سج کے جائیے وہ سارے سج کے جائیے وہ جتھے بکریاں یار چرانا آنکھوں میں گراؤ جتھے بکریاں جتھے بکریاں یار جتھے بکریاں یار جتھے بکریاں یار عرب شریف تو سج کے جائیے وہ جتھے بکریاں یار چرانا قدم قدم تھے بوسے دیوا
پوسے اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا کی تھی، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو نال لے کے کعبہ شریف دیاں بنیاداں استوار کردے نے پئے، دیواراں بن رہیاں نے، چھت پیندی ہے پئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا رل کے کعبے دی تعمیر کردے نے پئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پکڑائے جا رہے نے، گھارا دتا جا رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام پکڑان والے تعمیر کرنے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ سونیا اس ویلے نو یاد کر جدوں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو نال لے کے کعبے دی تعمیر پہ کردے سن۔ تھوڑی جی گل ذرا توجہ نہ سن لیو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وَإِذْ یہ مطلب ہے اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونیا ذرا وہ ویلا تے یاد کر، ذرا وہ ویلا تے یاد کر جدوں اسماعیل تے ابراہیم علیہ السلام دوویں رل کے کعبہ بناندے سن تے جدوں آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے یہ نہیں آخیا جبریل رب نو آخی میں جدوں ہے کوئی نہیں وہ ستے بندے کو گل سمجھ نہیں ہوگی، جنہیں بہت گوشت کھادا انہوں سمجھ نہیں، جنہیں اپنا حصہ بھی غریباں دیتا ہے نا انہوں سمجھ چھتی آ جائے تین حصے کر کے جنہیں اپنے حصے جو بھی بہت غریباں دیتا ہے نا انہوں چھتی گل سمجھ آؤگی، جنہیں فریج بھری انہوں کو نہیں سمجھ آؤگی چھتی گل ہے۔ وَإِذْ محبوب ذرا بیڑا تے یاد کرو، یہ بیڑے یاد انہوں نے کروائی دے جڑے بیڑے تے موجود ہون۔ اجے بھی چپ کر رہے ہیں، گل سمجھو، اور یہ تھے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو کی شان سمجھو کی فرمایا وَإِذْ محبوب ذرا وقت یاد کرو۔ ہوں جیڑا بندہ میرے نال کدی تقریراں تے گیا ہی نہیں میں انہوں اتو آکھاں کہ وہ بیڑا یاد کر جدوں گجرات گئے سا محفل تے وہ آگے سب تساں کدی کھڑے ہی نہیں، میں تے تواڈے نال ہوندا ہی نہیں تے تسی مینوں گجرات والی تقریر دا کیڑا بیڑا یاد کرا رہے ہو؟ یہ مطلب ہے فقط انہوں یاد کروائی دے نے جڑا موقع تے نال موجود ہوئے۔ چلو ہو سمجھا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بعد سعادت میں اجے 50 دن رہندے سن۔ کنے دن؟ 50 دن رہندے سن تے آپ اپنی اما جی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شکم انور وچ سن۔ جدوں ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تے رب نے جدوں سورت نازل کی نا سورہ فیل ہاتھی والی سورت تے رب نے فرمایا اب لم ترا سونیا ویکھیا نہیں سی؟ ہمیں پاس یاد بالکل مستور
ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محبوبہ ویکھیا نہیں سی تیرے رب نے ہاتھی والے نال کی سلوک کیتا. ادو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے نہیں آخیا کہ جبریل رب کو جانا ہی تے رب نو آخی بھی یا اللہ میں تے ادو اجے پیدا ہی نہیں سا ہویا. میں تو اجے پیدا نہیں سا ہویا. نہیں سن پیدا ہوئے تے رب پھر بھی یاد کرواندا ہے محبوب ویکھیا نہیں سن. جڑے ماں دے شکم دے وچ رہ کے لوہے محفوظ تے چلن والے قلم دی آواز سنتے نے پئے. اتوں ہی مسئلہ ثابت ہو گیا ہے. نبی پاویں ماں دے شکم اندر ہوے، پاویں نبی عالم ارواح دے اندر ہوے، پاویں نبی اپنی مزار پروردگار دے اندر ہوے، میرے اللہ نے کائنات دی کوئی شے نبوت دی ہاتھ تو پوشیدہ رکھی کوئی. واسطے میرے امام علیہ سنت، امام علیہ سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شام رضا کا محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس واسطے ترجمانی کردے ہم فرمایا ہے نا سونیا تھوڑی کیا شان ہے، تھوڑی اکھ دے اندر اللہ نے ایسا فرما رکھا ہے کہ دل فرش پر تیری نظر سرے عرش پر تیری گزر. دل فرش پر تیری نظر سرے عرش پر تیری گزر. دل فرش پر ہے تیری نظر اور سرے عرش پر تیری گزر. یہ بازار میں تاجر والے حالا تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں عیاں نہیں. ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں عیاں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف بنا دینے پئے. جڑے میرے کعبہ شریف بن کے آئے تھوڑا جا توجہ کر کے مسئلہ سمجھا ہے. جدوں کعبہ شریف بندا ہے بیا آپ دی قد مبارک دے برابر جدوں دیواراں بن گئیاں ہن کو دی لوڑ سی. گو کر دے تسی اونچا ہو لئی. آپ نے فرمایا اسماعیل پتھر لیا وہ دے اوتے کھلوئیے تاکہ اتریا اٹھاں لگ جان پتھر اترے رکھے جان. کچھ جبل ابو قبیس دے گئے پتھر لے آندا لیا کے اپنے باپ دیا قدماں تھلے رکھے آئے. ابا جی دے اوتے کھلو جاؤ. پتھر بھی پتہ نہیں صدیاں دا انتظار کیا کردا سی کدوں میں آوے اللہ دے خلیل میرے سینے اوتے قدم لا دے. کیڑا ویلا آوے اللہ دے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام میرے سینے سے قدم ٹکان انہاں دے قدماں دے میں بوسے لواں انہاں دا نقشہ اپنے سینے اتے اتار لواں اپنے سینے سے اتار لواں. جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں پتھر تے کھڑے ہوئے جتنی ضرورت ہوندی ہے پتھر اتے ہو جاتا ہے. جدوں نیویں ہونا ہوندا ہے پتھر نیواں ہو جاتا ہے. سوچو کہ صحیح نہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. سرکار کا عالم کیا ہوگا. سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے
نقش لگ گیا تے قدم شریف لے کعبہ شریف چلیا ہے پتھر اے ہن عام نہیں وہ جڑا قمیض میں پایا ہے تیری کوئی قدر نہیں جڑا تساں پائے نے کوئی قدر نہیں ایک قمیض ہوے جڑا سیدنا یوسف علیہ السلام نے پایا ہے باپ یعقوب علیہ السلام انتظار وچ یوسف علیہ السلام دے انتظار وچ رو رو کے بنائی ختم ہو گئی تے پراواں نے جا کے دسیا انہاں آکھیا بھائی نال انج ہو گیا ہے آپ نے قمیض اتاریا او کرتا جڑا آپ دے جسم انور نہ لگدا سی او دتا فرمایا جاؤ لے کے جاؤ میرے باپ دیاں اکھاں دے چہرے تے رکھیا جے بنائی واپس آ جائے گی ساڈے میرے تواڈے پیراں تھلے پتھر ہوندے رہندے نے ساری عادت ہے پتھراں دی عادت ہے پتھریلی زمین ہوے پہاڑی رستہ ہوے پیدل کراس کردے ہوئیے تے اس ویلے کی ہوندا ہے پتھر پیراں تھلے آوندے نے نہ ساڈی قدر و قیمت نہ ساڈی وجہ نال اس پتھر دی قدر و قیمت لیکن وہ خوش نصیب پتھر وہ بادل والا پتھر جڑا ابراہیم علیہ السلام دے قدماں نوں چمدا ہے پیا وہ دی قدر ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی باہر جانے چاہے میرے سونیا میرا بڑا دل کرتا ہے جتنے مقام ابراہیم وہ پتھر جدے تے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے رہے وہ دا حکم آ جائے ان کو سی چاہے نماز بنا لئیے یہ گل دیئے پئی رب العالمین نے فرمایا یہ جبریل حکم رب جلیل فرمایا سدرہ دیا بلندیاں چھڑ سدرہ دا دفتر چھڑ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بھاگا میں چلا جا اور جا کے سنیرا دے دے پیغامی دل ربانہ دے دے آیت کریمہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کر دے کی نازل کیتا گیا ہے وہ جڑی خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سی اس خاص دے قرآن کریم نازل ہو گیا ہے کہ اے جڑا مقام ابراہیم ہے انہوں جائے نماز بنا لو حافظو من مقام ابراہیم مصلی انہوں مصلی بنا لو جائے نماز بنا لو جتے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے انہوں جائے نماز بناؤ جتے محبوب دے قدم لگے آیا کہن والے نے ہمیں نہیں آکھیا میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں تم نے آقا قدم رکھا جہاں تم نے آقا قدم رکھا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا وہی ہم نے کعبہ وہی ہم نے کعبہ بنا لیا وہی ہم نے کعبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اللہ کا حکم آ گیا ہے مقام ابراہیم مصلی عمر پاک خوش ہو گئے ہیں ان جگہ بھی طواف کرتا ہے انہی کوشش یہ ہوتی ہے جتے تانبے دا گنبد بڑے آئے پتل دا گنبد بڑے آئے اجدی صفائی ہر ویلے کرتے رہتے ہیں جڑے آنے شرک نہیں کرنا چاہیے شرک نہیں کرنا چاہیے شرک اچھا نہیں ہوتا مشرک اچھا نہیں ہوتا میں کیا یہ دی کیوں صفائی کر دے ہو گئے جی اندر ابراہیم علیہ السلام نے قدمہ والا پتھر پہ آئے میں کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ نہیں یہ خیر اللہ نے رب توانو پھر رکھ کے انہا قدمہ والا سجدے کروا گائے بیا ادھر مسلح بنوا گائے بیا تاکہ پتہ لگ جائے من دون اللہ اور ولی اللہ ہونے سمجھ آ جائے خیر اللہ ہونے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام قدم مبارک اس پتھر دے لا گئے، وہ مسلح بن گیا، سیپریٹ چیزاں دس رہا پیا، پھر ایک پتھر آیا جڑا جنت وچوں آیا سی، انہوں آندے نے حجر اسود، انہوں آندے نے کالے رنگ دا پتھر، کہ پہلا حجر ابیض یعنی سفید رنگ دا ہوندا سی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے۔ چوم لگو گناہ دی معافی، اور معافی ہو دے واسطے جڑا تکے نہ مارے، چونکہ مسلمان نو تکے نہیں ماردا، بندہ مومن ایک دوسرے بندہ مومن نو اذیت نہیں دیندا، تکلیف نہیں دیندا۔ ہاں تانوں تکا انج لگ جائے جویں مینوں اج دے موقع تے لگا سی، سیدھا منہ حجر اسود دے وچ، تے پھر میں ایک تھاں نہیں چومیا، جلدی جلدی سارا ہی چومیا، کیوں چومدیاں نیت دے سی، رضوی تینوں کی پتہ ہے محبوب دے ہونٹ کتنے لگے نے، بس وہ بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے کرتے کتنی دفعہ چوم لیا حج کے موقع پہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود دیاں دو اکھاں نے، ایک زبان نے، تے دو ہونٹ نے، جڑا بھی ہوندا انہوں ویکھ لیندا کہ کون آیا ہے۔ سبحان اللہ، ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی بولو، کیونکہ ایسے گل تے نہیں پر جاؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک زبان، دو اکھاں تے دو ہونٹ، جڑا بھی ہوندا جدوں دا لگائے وہ سارے نوں جاندا ہے کیڑا کیڑا آیا ہے۔ تے قیامت والے دن جدوں حجر اسود نے اللہ دی بارگاہ پیش ہونا ہے، انہیں سارے نوں پہچان کے دسنا یا اللہ آ بھی آیا سی، آ بھی آیا سی، آ بھی آیا سی، آ بھی آیا سی، پھر انہیں شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، یا اللہ میں سفارش پیا کرنا ہے، انہوں معاف کر دے، آیا سی۔ تے جیڑا پتھر جنت وچوں آیا ہوئے، جیڑا پتھر جنت وچوں آیا ہوئے، وہ دی ایڈی شان ہے، قیامت والے دن وہ شفاعت کرے گا، راتوں دی سفارش تے شفاعت قبول کر کے معافی دے گا، کہ میرے تے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کی ہے، جنہاں نوں رب نے آکھنا سونیا جنوں چاہنا ہے جنت وچوں کڈی جا تے جنت دل میں چلائی تو گانے جنہوں بھی مانی نا سویا جا پہلو کٹ چلو پاڑی تو میں آنا سبحان اللہ، پھر پاڑی تو میں آنا سبحان اللہ، اچھی مانا سبحان اللہ۔ حجر اسود شفاعت کرے، سفارش کرے تو قبول، جانتا وہ کیڑا کیڑا آیا تے قیامت تک ویندیاں رہنا انہیں تے سارے نوں جاندا ہے، تے جیڑا جیڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے گیا سرکار کو نہیں جانتے؟ پھر میں نے یہ پڑھنا پینا ہے، آج بھی اتنے رونقاں لگیاں ہوئیاں نے، آقا جی نے پورے تے غلام دیا ٹولیاں، آقا جی نے پورے تے غلام دیا ٹولیاں، آقا جی نے پورے تے غلام دیا، آقا جی نے پورے تے غلام دیا ٹولیاں، آقا جی نے پورے تے غلام دیا ٹولیاں، آقا جی نے پورے تے غلام دیا ٹولیاں، وہ ایک سن والا ہے ہزارہ دیا بولیاں، ایک سن والا ہے
ہزارہ دیا ایک سن والائے ہزارہ ایک سن والائے ہزارہ دیا میرے تیرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر الى الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جن نے کعبہ شریف وال ایمان اور تصدیق قلبی نال ایک نظر بیٹھے آئے اللہ انہوں گناہاں تو ایک پاک کر دینا ہے جنہیں آجو بھی مانے انہوں جمعہ آئے کہ پھر بھی نو تمہوں یہ کہنا پہے گا کعبے کی رونق سنو میرے کہنے دینا پڑے آجے اس ارادے نہ پڑے آجے کہ اگلے سال حج دا بلاوا بزرگ بھی پڑے آجے جنہاں دا پھر کردہ جان کوئی پتہ نہیں یہ اے لمحہ کرم دا ہوئے قریب نے کرم دا دریا بنتا ہے کوئی پتہ نہیں آئی لمحہ قبولیت دا ہوئے سن لو پہلے کعبے کی رونق کعبے کا منظر ایسا کہنا میرے نال اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر میں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کرا بس میں تیرما دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ نو ساڑھے دے بے ماں جائے کہ ساڑھا نا لکھیا جائے حج والے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ منظر کی نظر آؤں ہم تے خدا سے گھر ہے
جائے تو سمندر اپنے بچ لے لیں گا. قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے. اس گل تے بھی کمیٹی پاؤ کہ عمرہ کرن جانا ہے. اس گل تے بھی کمیٹی پاؤ صافی کرن جانا. بعد کمیٹیاں پایا کہ سا گڈیاں لینیاں تے سا پلاٹ لینے نے تے سا کوٹھیاں لینیاں. تیری میری کوٹھی وہی ہے جڑی 2.5 گز دی ہوندی بس. گل سمجھائی جی. جاؤ جا کے مطاف دیکھو. مطاف اگر طواف والی جگہ حرم کعبہ کی وہ جگہ جتنے طواف کیتا جاتا ہے کعبہ شریف دے ارد گرد آلے دوالے انہوں نے مطاف جیڑا بھی اس مطاف ایک گر جے نا وہ انجی سمندر میں قطرہ بن گیا. قطرے کچھ ایسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے